جو ایسا شخص ہے جس کا عقیدہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ شرک کرتا ہے یا علی مدد پکارتا ہے یا غوث اعظم مدد پکارتا ہے، تو اس کے پیچھے نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ باقی کچھ بریلوی تو یہ ہے نا جن کا ہمیں حسن ظن ہے، ہمیں نہیں پتہ عقیدہ، ان کے پیچھے تو پڑھ مطلب سکتے ہیں۔ بدعتی ہے، بدعتی ہے یا اس طرح ہے، لیکن ایک بندہ بالکل بلاتا ہے کہ آپ سے ہم سے مدد مانگو، آپ سے اس طرح۔ نفیس احمد صاحب، میں نے پہلے بھی کئی بار ان بچوں کو یہ بات بتائی ہے جی جی کہ تعویل سے جو ہے نا لوگ شرک کرتے ہیں۔ صحیح۔ ان کو مشرک کا ٹائٹل دینا کہ یہ مشرک ہیں اور مشرکین والے احکام ان پر لاگو کرنا، یہی اصولی غلطی ہے۔ جو آدمی کھلم کھلا کہے نا کہ میں شرک کرتا ہوں اور یہ میرے بزرگ جو ہے شریک ہیں، جیسے مشرکین عرب تھے، وہ کہتے ہزار شرکا ہے نا، اسی لیے قرآن نے انہیں المشرکین کہا، ان کی بیٹیوں سے نکاح حرام کیا تھا۔ مگر جو اہل الکتاب تھے، حالانکہ شرک ان کا ان سے بڑا تھا، ان اللہ والمسیح ابن مریم کہتے تھے، بیٹا کہتے تھے، یہود بھی، مگر ان کو اللہ نے الگ نہ اہل الکتاب ہی کہا، المشرکین و اہل الکتاب۔ اور یہ صرف لفظی فرق نہیں تھا، دیکھتے ہیں آپ کو ان کی بیٹیوں سے شادی بھی حلال کی، ان کا ذبیحہ حلال کیا۔ یہ رعایت ان کو صرف اسی لیے ملی کہ وہ تعویل کرتے ہیں۔ اب تک وہ کہتے ہیں یار ہم سے بڑا موحد کون ہے، ہم اس طرح مانتے ہیں اس طرح مانتے ہیں، تو وہ شرک کی حقیقت میں اور بہت شرک اکبر ہے، مگر وہ تسلیم نہیں کرتے۔ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بڑے حضرات کی باتوں سے شرک لازم آتا، لزوم جو ہوتا ہے وہ طرح کے التزام کوئی کرے نا کہ ہاں شرک ہے تو میں شرک ہی کرتا ہوں، مجھے شرک پسند ہے، پھر وہ المشرک ہو جائے، اس پر وہ احکام لاگو ہو جائیں۔ ان کے کلمے کا احترام جو ہے نا کہ یہ بے شک جو بھی ہیں مسلم ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اس لیے قبلہ رخ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا، قرآن صحیح تلاوت کرتا، اس کے عقیدہ سے ہم بحث نہیں کریں گے۔ یہ سارے عقیدے جو بریلویوں کے نمبر مانگنا، استغاثہ وغیرہ، آپ دیکھیں ایک ہی دور میں دو شخص ہوئے ہیں، دونوں کو ہم شیخ الاسلام کہتے ہیں، ادھر ابن تیمیہ، ادھر سبکی ہیں۔ ابن تیمیہ کہتا میری آنکھوں نے اس ایسا عالم نہیں دیکھا، وہ کہتا شاید ابن تیمیہ جیسا پیدا ہی کوئی نہیں، مگر نظریے یہی ہیں، استغاثہ بھی وہ کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ ان چیزوں کو شرک کہتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے، وہ کہتے ہیں یار کچھ مجتہد ہیں میرے برابر کے عالم میں، ان کا اجتہاد ہے، اور کچھ جو ہیں وہ مقلد ہیں ان کے، کیوں میں کہوں کہ یہ کافر ہیں، پھر میری تحقیق میں یہ باتیں شرک ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے نا کہ یہ اہل اسلام جو ہے نا ان کا شرک لزومی ہے کہ ہم ان کی باتوں سے کہتے ہیں کہ شرک لازم ہوتا ہے، وہ قبول نہیں کرتے، یہ شرک ہے تو ہمیں پسند ہے۔ اس لیے نمازیں بھی ان کے پیچھے پڑھنا، پوری ایک جلد فتاویٰ کی ابن تیمیہ کی جو اسی پر ہے کہ اہل البدع والاہواء جو ہے ان کے پیچھے نمازیں درست ہیں، ان میں یہ چیزیں کرنے والے روافض، خوارج، معتزلہ، جہمیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ جو امام احمد بن حنبل تھے نا، انہوں نے نام لے کر کسی گروہ کو کافر نہیں کہا سوائے جہمیہ جو خلق قرآن کے قائل تھے، مگر جب ان سے کوئی میں سے مرتا تھا نا کوئی، آپ اس کے لیے بخش کی دعا کرتے تھے، اس کے لیے رحمت مانگتے تھے، تو یہ عجیب بات تھی کہ کافر کہتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یار میرے تحقیق کے مطابق ان کا یہ نظریہ جو ہے نا کفر ہے، مگر انہوں نے پورا زور لگایا، ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ تقریر رسالت ہے، اس لیے وہ بھی اپنی جگہ معذور ہے۔ یہ باتیں جو ہے ان کے ہوتے ہوئے معاملہ اللہ کے سپرد کرنا پڑتا کہ آخرت میں جو کچھ چاہیے بھگتیں، دنیا میں ان پر کفر کا حکم یا مشرک کہنا مشکل ہے۔ امام کے عقیدہ کی بحث جو ہے نا یہی غلط چل پڑی، کسی حدیث پاک میں اور کسی جگہ نہیں آیا، یہ سب آپ نے پیش گوئیاں کی کہ لوگ کاٹ چھانٹ کر نماز پڑھیں گے، بے وقت پڑھیں گے، شرک بھی آ جائے گا، مگر نماز الگ کرنے کی آپ نے کوئی ہدایت نہیں۔ میری بات جو ہوئی تھی نا صلاح الدین یوسف صاحب کے ساتھ، آخر اسی پر ختم ہوئی کہ وہ طیب لقبی صاحب ایک خطیب تھے اپنے اہل حدیث، انہوں نے کہا کہ آپ صاحب آپ نے کسی روایت میں یہ پڑھا یا آپ کے پاس ہے کہ حضور نے خبر دی ہو ایسے کہ لوگ آئیں گے ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو؟ کہنے لگے نہیں، وہ کہتا یہی کہتا ہے کہ وہ بالکل گمراہ ہیں، شرک بھی آ گیا، تب کچھ ان کی ہم صفائی نہیں لیتے، مگر نماز الگ کرنے کی حضور نے کوئی ہدایت نہیں کی، بلکہ یہی کہا ساتھ پڑھو، اگر بے وقت پڑھیں گے گھر میں پڑھ لو، ایک جا کر پھر پیچھے ان کے پڑھو، ایک فرض ہوتا ہے کہ ایک نفل۔ عقیدے واقعی ایسے ہی ہیں، مشرکین عرب سے بڑھ گئے، اللہ پناہ دے۔